تب جا کر کے جنت ملتی ہے۔ ایسے ہی جنت مل جائے گی۔ ہم اپنے گھروں میں گرم گرم بستروں پہ نیند کے کھراٹے لے رہے ہوتے، نماز فجر کی اذان ہوتی ہے۔ یہ میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ مولانا صاحب ہمیں ٹارگیٹ کر رہے ہیں، نہیں، یہ ہمارے سماج کی بیماری ہے، ہمیں بولنا پڑتا، مجبور ہیں ہم، نہیں ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ ہمیں نماز کی توفیق دے، ہمیں بھی دے، آپ کو بھی دے۔ میں اپنے بارے میں بھی بات کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ صرف جنت اتنی آسان چیز کا نام نہیں ہے مسلمانوں جسے ہم سمجھتے ہیں۔ اذان فجر ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ فجر کی نماز کے لیے آپ نے جب اذان سنی ہوگی تو یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، الصلاۃ خیر من النوم۔ اے سونے والو، تم یہ چاہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم تکیے پر سر رکھیں اور سر رکھ کر کے ہم کامیاب ہو جائیں، گرم گرم گدوں پر سو کر کے ہم کامیاب ہو جائیں، تو کامیابی وہاں نہیں ملنے والی ہے۔ کامیابی تمہیں وہ صوفے پر گدے پر نہیں ملنے والی ہے۔ اگر تمہیں کامیابی چاہیے، اگر تمہیں کامرانی چاہیے، دونوں جہان میں تمہیں سرخروئی چاہیے، تو جب نماز ہو جائے تو مسجد کی طرف رخ کر لیا کرو۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ مسجد کے مینارے سے مؤذن پکارتا ہے، لیکن ہم سنتے ہیں، ہم بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، یہاں وہاں گپ شپ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا وہ صحابہ اکرام کیسے تھے، وہ صحابہ اکرام کی زندگی کیا تھی۔ اور صحابہ اکرام کے بعد آئیں تو دیکھیں امام حسین کی زندگی کیا تھی۔ کربلا کے میدان میں گئے، وہ تپتی ریت میں لگاتار میرے امام 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی رونا آیا ان باتوں پہ؟ آج ہم دنیاوی باتوں پہ اگر کسی کی جدائی ہو جائے تو رو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے پیار محبت میں رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ہم روتے ہیں امام سید الشہداء کے لیے، امام حسین کے لیے۔ کتنی کٹھنائیوں کا سامنا کیے میرے امام۔ کربلا گئے، ظالموں نے ظلم کیا، ظالموں نے ستایا۔ آج تک تاریخ میں ایسی کوئی جو ہے ہسٹری نہیں ملے گی، ایسی کوئی تاریخیں آپ کی نظر میں جو ہے نظر سے نہیں گزری ہوگی۔ ظلم کرنے والا جب ظالم ہوتا ہے، پیاس لگ جائے تو مظلوم کو پانی دے دیتا ہے، بھوک لگ جائے مظلوم کو کھانا دے دیتا ہے، اگر کسی طرح کی حاجت ہو مظلوم کی حاجت کے لیے حاجت روا بن جاتا ہے۔ لیکن کربلا کی یہ تاریخ واحد تاریخ ہے مسلمانوں، جہاں کربلا میں امام حسین کو شہید بھی کیا، امام حسین کے خاندان والوں کو بھی شہید کیا، تو صرف شہید ہی نہیں کیا بلکہ بھوکا پیاسا بھی رکھا۔ اس کے بعد گردنوں پہ تلواریں چلائی، اس کے بعد گردنوں پہ تلواریں چلائی۔ اللہ اکبر۔ اتنی محنت کی ہے امام حسین نے، تب جا کر کے اذان ہمارے گھروں تک آئی، تب جا کر کے نماز ہمارے گھروں تک آئی، ورنہ تو وہ وقت آ گیا تھا کہ اسلام مٹنے والا تھا۔ اسلام کو جو ہے وہ لوگ اسلام کے دامن پہ انگلیاں اٹھا دیے تھے، داغدار کرنے والے تھے، لیکن امام حسین پلے کہاں تھے؟ امام حسین پلے کہاں تھے؟ امام حسین پلے تھے امام الانبیاء کی گود میں، امام حسین پلے تھے جناب فاطمہ کی گود میں، امام حسین پلے تھے جناب حضرت مولا علی کے گود میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہو جائے تو اولاد بھی نیک ہو جایا کرتی ہے۔ ماں اگر فاطمہ ہو تو بیٹا حسن ہوتا ہے، باپ اگر مولا علی ہو تو بیٹا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذکر شہداء جو ہے ذکر غوث الورا میں بیٹھے ہیں، اس سے پہلے آپ نے جو ہے شہید اعظم کانفرنس آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے بعد آپ جو ہے آمد مصطفیٰ کانفرنس آپ نے دیکھا ہوگا۔ آج ہم غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں، غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اگر میں پوچھوں پورے مجمع سے کہ غوث اعظم کے والد محترم کا نام کیا تھا، ان کو لگتا ہے کہ بس چند لوگ ہی بتا پائیں گے، الا ماشاء اللہ۔ غوث اعظم کے والد محترم کا نام
جناب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور جناب غوث اعظم کے والدہ کا نام فاطمہ ام الخیر. ایک جملہ میں یہاں دے رہا ہوں. باپ اگر صالح ہوتا ہے، باپ اگر صالح ہوتا ہے تو بیٹا ولی بن کر پیدا ہوتا ہے، اور جب باپ ابو صالح ہوتا ہے تو بیٹا ولیوں کے سردار بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں اگر خیر ہو تو بیٹا ولی بنتا ہے، اور ماں اگر ام الخیر ہو تو بیٹا ولیوں کے امام بن کر پیدا ہوتا ہے. بیٹا ولیوں کے امام بن کر پیدا ہوتا ہے. وہی غوث اعظم تعلیم حاصل کیے. بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. تعلیم حاصل کیے. آج ہم لوگ تعلیم سے کتنے پیچھے ہیں. تعلیم سے مراد دینی تعلیم. آج مسلم سماج میں یہ کمیاں ہیں. چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جوان ہو لڑکا یا جوان لڑکی، یہ چیزیں کمی ہے. ہمارے اور آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، بچے کو ہم اچھی ڈگریاں دے دیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے ہم اسے قرآن کی تعلیم دیں، سب سے پہلے ہم اسے قرآن پڑھائیں. یہ جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جناب شمیم صاحب نے غوث الورا جو سجا کر کے یہاں لوگوں کو اکٹھا کیوں کیا ہے؟ اسی لیے کہ یہاں سے کچھ میسیج جائے. اگر ایک بندہ بھی یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ دل میں ارادہ کر لے کہ میں ایک بات پہ بھی عمل کر لوں گا، تو قسم خدا کی یہ میرا ایمان ہے کہ آج کا جلسہ یہ کامیاب ہی نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور آنے والوں کی آنے کی محنتیں جو ہے وہ محنتیں حاصل ہو جائیں گی. اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا. ایک بندہ بھی یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر عزم کر لیا کہ انشاءاللہ میں یہاں سے سننے کے بعد عمل کروں گا، تو قسم خدا کہ اس ایک بندے کے صدقے میں اللہ تمام لوگوں کو بخش دے گا، اللہ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے گا. دیکھیے غوث اعظم کو. غوث اعظم نے تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب غوث اعظم پڑھ لکھ لیے، اپنے وقت کے مفکر بنے، محدث بنے، مجدد بھی بن گئے، لیکن پھر بھی غوث اعظم نے تقلید کی. غوث اعظم کن کی تقلید کر رہے تھے جانتے ہیں؟ آج ہم لوگ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کی تقلید کر رہے ہیں. وہ غوث اعظم جن کے علم کا یہ حال تھا اور اجتہاد کے اس منزل پر فائز تھے کہ اگر آپ کسی کی تقلید نہ کرتے تب بھی آپ کے لیے زیبا تھا. وہ غوث اعظم اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد وہ تقلید کر رہے ہیں، تو آج ہم بھی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. غوث اعظم کے مسلک میں کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ جس کی تقلید کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے یہاں اگر کسی نے ایک وقت کی نماز، اللہ اکبر، ایک وقت کی نماز اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جو ہے حنبلیوں کے یہاں جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز اگر کسی نے چھوڑ دیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ اس مقام تک نہیں پہنچتے، لیکن ان کا بھی بس وہی اگل بگل میں ان کا بھی شامل ہوتا ہے. میرے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن حد کفر تک پہنچ جاتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. کبھی غوث اعظم نے اپنی زندگی میں نمازیں نہیں چھوڑی. اگر آج کوئی سوچے کہ ہم قادری ہیں، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم غوث اعظم کی محفل سجاتے ہیں، اور اگر وہ نماز نہ پڑھتا ہو تو وہ غوث اعظم کو خوش نہیں کر رہا، غوث اعظم اس سے خوش نہیں ہوں گے. اگر آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے 5 وقتہ نماز ادا کی ہے اور غوث اعظم کے فرمان کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ سے غوث اعظم بھی خوش ہوں گے، امام الانبیاء بھی خوش ہوں گے، پروردگار عالم بھی خوش ہوں گے. جس سے رب خوش ہو جائے، جس سے پروردگار عالم خوش ہو جائے، وہ رب العالمین خوش ہو جائے، پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے. اور ہم سجدے بھی تو اسی لیے کرتے ہیں. سجدے کر کے ہم عرض کرتے ہیں مولا میں نے سجدہ کیا پروردگار عالم،
کیا تو نے قبول کیا کہ نہیں؟ پروردگار عالم اس سجدے کے بعد مولا تو مجھ سے راضی ہو گیا کہ نہیں؟ پروردگار عالم تو ہم سے راضی ہو گیا کہ نہیں؟ پوری دنیا اپنے وقت کا مفتی ہو وہ بھی خدا کی رضا چاہتا ہے، محدث ہو خدا کی رضا چاہتا ہے، مفکر ہو خدا کی رضا چاہتا ہے، عالم ہو خدا کی رضا چاہتا ہے، عام انسان ہو خدا کی رضا چاہتا ہے، ولی ہو وہ خدا کی رضا چاہتا ہے۔ لیکن دیکھیے امام احمد رضا کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کیا کہنے، سبحان اللہ، خدا چاہتا ہے رضائے رضائے محمد۔ ایک واقعہ سماعت کریں، غوث اعظم کے زمانے میں